ایک مخصوص گروہ ہمارے ہاں پاکستان میں بالخصوص جنوبی پنجاب اور سندھ میں تو بہت زیادہ اندرونی سندھ میں ایسے نعرے بلند کرتے ہیں جو فی الاجمال یعنی ان جنرل سارے اس کو مانتے ہیں. مثلا حرمت سادات، کون حرمت سادات کو نہیں مانتا؟ لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسا دو نعرہ اٹھاتے جو غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ مرگ بر ولایت فقیہ. مرگ بر ولایت فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ مرگ بر ولایت فقیہ فارسی الفاظ ہے، اس کا مطلب ولایت فقیہ مرد آباد. یہ لوگ اندرونی سندھ میں بہت ایکٹیو ہیں، ان کے پاس اپنا پیجز ہے اور ان کا دائرہ بڑا ہے. پرسوں میرے سامنے ایک کلپ آیا جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بات کروں. مجھے اس کا علم ہے، ان کو فالو کرتا ہوں، نہیں دیکھتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. کلپ کا عنوان یہ ہے، مقصد کربلا مرگ بر ولایت فقیہ. اللہ اکبر. مقصد کربلا مرگ بر ولایت فقیہ. ٹھنڈا دماغ سے ہم اس معاملہ کو حل کرنا چاہتے. حل کا مطلب کیا ہے؟ میرے لیے اہم چیز وہ ہے، وہ لوگ ہیں، جوان ہیں، جو ان کے سربراہ. میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنا بھی بات کرے وہ ہمارے بات نہیں سنتے، وہ اور لوگوں کی بات سنتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو ولایت فقیہ کو گالی دے رہے، دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس ہے کوئی دلیل، کوئی روایت، کوئی آیت جو آپ کو تائید کرتی ہے کہ ولایت فقیہ یا فقہا کو گالی دینا جائز ہے؟ کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ اگر آپ حقیقی جعفر صادق کے چاہنے والوں میں سے، اگر آپ حقیقی شیعہ ہے تو آپ کو بنتا ہے اپنا ہر قول و فعل کسی دلیل کی بنیاد پر ہو. یہ جو آپ مرگ بر ولایت فقیہ کہتے، یہ جو ولایت فقیہ کی مخالفت کرتے، اس کا کوئی دلیل ہے؟ اگر دلیل نہیں ہے کیوں اپنے آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ جو لوگ آپ کو پش کر رہے تاکہ یہ کام کریں، انہوں نے اپنا دنیا بنا لیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کہہ رہے کہ ولایت فقیہ مرد آباد، زندہ باد کون ہے؟ امریکہ زندہ باد ہے، اسرائیل زندہ باد ہے. خوارج کی طرح نہ بنو. مولا علی کو بھی گالی دی، معاویہ کو بھی گالی دی، ان کو نہ دنیا ملا نہ آخرت ملا. آپ کو خود سوچنا چاہیے. یعنی مرگ بر ولایت فقیہ ان کا یہ نعرہ ہے. مولویت کو خوب بابا مولوی کو کیوں گالی دیتے؟ اچھے مولوی ہے، برے مولوی ہیں. مولوی نے کبھی نہیں کہا کہ میں معصوم ہوں. جس طرح ہر شعبے میں اچھے ڈاکٹر بھی ہے، برے ڈاکٹر بھی ہے، اچھا انجینئر بھی ہے، برا انجینئر بھی ہے. ہر شعبہ میں، معاشرہ میں، کیونکہ ہم غیر معصوم، اچھے لوگ بھی ہے، برے لوگ. کیا ہم گالیاں دینا شروع کرتے ہیں؟ جس نے گالی دیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان جوانوں سے، اچھے جوان ہیں، برے جوان نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے اولاد ہیں. بیٹا آپ یہ جو گالی دے رہے ہیں، آپ کو کیا کام آ رہا ہے؟ کوئی کام آ رہا ہے؟ جب آپ کو کام نہیں آ رہا ہے، ذرا سا غور سے سوچے کس کا کام آ رہا ہے. اس کا کام آ رہا ہے جو ولایت فقیہ کا دشمن ہے. ولایت فقیہ کا دشمن کون ہے؟ امریکہ ہے. ولایت فقیہ کا دشمن کون ہے؟ اسرائیل ہے. کیا آپ چاہتے؟ مجھے یقیناً پتا ہے کہ یہ لوگ دشمنان اسلام کو خدمت نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے غور سے نہیں سوچا. یعنی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو دشمنان اسلام، دشمنان قرآن کو خدمت کرنا چاہتا ہے. پہلی چیز، محمد وآل محمد نے ہمیں نہیں سکھایا کہ ہم گالی دیں. یعنی یہ مکتب تشیع علم کا مکتب، گالی دینے کا مکتب نہیں ہے. امام جعفر صادق نے اپنے اصحاب کو گالی دینے سے روک دیا. بہت ایسے روایات، کچھ لوگ، آپ کو معلوم ہے بنی امیہ نے 40 سال کے لیے امام علی کو گالی دی. ہم نے آگے گالی نہیں دیا، کیونکہ ہم گالی گلوچ والے لوگ نہیں ہیں، مہذب لوگ ہیں، مؤدب لوگ ہیں. ہمارے تربیت وہ لوگ نے کیا جنہوں نے اللہ نے تربیت کی. امام جعفر صادق کا ایک کلیہ ہے، نحن اہل الدلیل کیف ما مال نمیل. ہم دلیل والے، جس چیز دلیل اس کو تائید کرتا ہے ہم اس کا قائل ہیں، جس چیز دلیل اس کا تائید نہیں کرتا ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لا دین لمن دانا بغیر عقل. اس کا کوئی دین نہیں ہے جو ایسا عقیدت اپناتا ہے، جو ایسا آئیڈیولوجی اپناتا ہے بغیر کسی دلیل. یہ جو ابھی ہمارا عزیز نے پوچھا کہ ولایت فقیہ کیا ہے، ان کو بنتا بیان کرنا. جو ولایت فقیہ کا پیسہ کھا رہا ہے، بیان کرو ولایت فقیہ کیا ہے. اس دن میں ایک مسجد میں تھا، جب نکل رہا تھا 17 سال کا بچہ میرے پاس آیا، اگر صاحب ولایت فقیہ کیا ہے؟ اس کا حق بنتا ہے پوچھنا ہے. بیچارہ اس کو معلوم نہیں ہے ولایت فقیہ کیا ہے. وہ مجھ سے پوچھ رہا، اگر صاحب کیا ولایت فقیہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نہ حلال ہے نہ حرام ہے. ایک نظریہ ہے، سیاسی نظریہ ہے، نہ حلال ہے
نہ حرام ہے، لیکن بیچارہ سن رہے ولایت فقیہ لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ ولایت فقیہ کیا ہے۔ تو لوگوں کو بیان کرو، لوگوں کو بتا دو، آپس کے اختلافات ختم کرو۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔